السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں زہیر احمد۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے جو تقریر کی آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اس کے اوپر ریبٹل آیا یا اس کے اوپر کاؤنٹر ایک نیریٹو دینے کی کوشش کی احسن اقبال صاحب نے۔ میجر خرم روکھڑی والا اور جو سلیمان احمد والا ایشو ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے اوپر حامد میر صاحب نے آج کیا کہا ہے، کیونکہ کل انہوں نے انٹرویو کیا تھا تو ان کے جواب کے اندر ہی کچھ کویسچنز بنتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب پہ۔ عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ نواز شریف فیصلہ میرٹ پر نہیں کرے گا آرمی چیف کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنا آرمی چیف لے کے آنے کی کوشش کر جس طرح وہ پرانا ان کا ایک موقف ہے۔ اس کے اوپر شہزاد اقبال کے پروگرام میں آج احسن اقبال صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، جو باتیں ہیں وہ ان کے یعنی کہ نون لیگ کے جو پریویس موقف تھا اس کی بھی تھوڑی سی نفی ہیں، اور خود اس کے اوپر سوالات بھی اٹھتے ہیں، اور خود جو ماضی میں اس اپوائنٹمنٹ کو لے کر بیانات دیے گئے تھے اس کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ کوئی کسی کا آرمی چیف نہیں ہوتا، وہ اپنے ادارے کا ہوتا ہے۔ احسن اقبال، اگر آرمی چیف اپنے ادارے کا ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب نے 4-5 جو اس میں سلیکٹ کیے، کبھی بھی ان کی پہلی دوسری تیسری چوائس نہیں رہی، وہ ان کی چوتھی پانچویں چوائس رہتی ہے۔ اور جو پرویز مشرف صاحب کو لگانے والا جو تھی اس میں علی قلی خان جو تھے، اور کس طرح چوہدری نثار علی خان اور ان کے بھائی نے ان کو آگے لے کے آئے تھے، تو ان کے پیچھے کیا میرٹ چل رہا تھا؟ اس کے پیچھے سیاست تھی۔ میرٹ دیکھنے کا نہ تو آرمی کے اندر کتنا ٹیلنٹڈ ہے، ان کا کتنا کیریئر ہے کسی جرنل کا، یہ میرا خیال میں اس نواز شریف صاحب کو سے زیادہ جو ہے وہ وہاں کے ان کے اپنے کمانڈر جانتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں جن کے انڈر انہوں نے کام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیاست کے حوالے سے کیا سوچتا ہے، ہماری پارٹی کے حوالے سے کیا سوچتا ہے، ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے بندہ کیا سوچتا ہے۔ ان کا میرٹ یہی ہے، جو میرٹ لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ میرٹ نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں تفصیل سے بھی ایک بتاؤں گا کہ جو ماضی میں لے کے ان تمام چیزوں کو لے کے کتنے سینسٹیو ہوتے تھے، اس میں میرٹ کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں، جب بھی انہوں نے لگایا ہے اور جس طریقے سے لگایا وہ میرٹ ہمیشہ ان کو چوتھے پانچویں بندے میں نظر آ جاتا ہے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے بندے میں تیسرے بندے میں نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک شخصیت سے صرف پرابلم ہے۔ فیصلہ وزیر اعظم کا ہوگا، مشاورت کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑے دن پہلے ان کی پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اس پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں نواز شریف صاحب، اور حکم بھی ان کا چلتا ہے، ان کا فیصلہ ان کا ہوتا ہے۔ اس اپوائنٹمنٹ کو لے کے بھی ماضی میں کچھ دن پہلے یہ کہا جاتا تھا، لیکن اب کیونکہ عمران خان صاحب نے جب بار بار یہ کہا ہے، اور آئین کے مطابق بھی یہ وزیر اعظم نے کرنا ہوتا ہے نام، تو اب انہوں نے تھوڑا سا اپنا یو ٹرن لیا اس کے اوپر۔ ماضی میں اس طرح کی بیان نہیں تھا، اب وہ مشاورت کے لیے، پہلے وہ سربراہ تھے اور سارے فیصلے کرتے تھے، اور ان کی مشاورت سے زیادہ فیصلہ ان کا ہوتا تھا، شہباز شریف صاحب مشورہ دیتے تھے، لیکن اب وہ الٹا ہو گیا۔ اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں۔ اور دوسرا، بھٹو نے ضیاء کو نواز شریف نے مشرف کو اپوائنٹ کیا۔ ابھی احسن اقبال صاحب خود بتا رہے ہیں، جس کے کاؤنٹر میں شہزاد اقبال صاحب نے بڑا اچھا لقمہ بھی دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، اس کا مطلب ہے اپوائنٹمنٹس ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کہا نہیں وہ اپنے ادارے کے ہوتے ہیں۔ پھر ہم بچے نہیں ہیں کہ کسی آرمی چیف لگا کر فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، یہ بڑی بات ہے، یہ میرے پیچھے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کے اوپر پوری تفصیل سے انہوں نے ایک جرنیل کے اوپر روشنی ڈالی ہوئی ہے، غدار کون میں۔ اچھا، ہم بچے نہیں ہیں کہ اچھا ایک روٹین کی اپوائنٹمنٹ ہے، یعنی کہ جب راحیل شریف صاحب کو سلیکٹ کرنا تھا اس سے کتنی دیر پہلے ساری لابنگ شروع ہو گئی تھی، کتنے دن پہلے باتیں شروع ہو گئی تھی، کتنے دن پہلے سارا کچھ ہو گیا تھا۔ پھر صحافیوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نام صرف نواز شریف صاحب نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ پارٹی کے اندر بھی وہ مشورہ نہیں کر رہے تھے، اور اس سے پہلے مشرف صاحب کو لگایا تھا، وہ بھی ایک پوری ہسٹری ہے۔ اور اب یہ اتنی بڑی جو اپوائنٹمنٹ ہے جس کے پیچھے عمران خان صاحب کے اوپر تو کہا جاتا ہے، لیکن خود بھی یہ ایک قسم کے ان کا فوکس یہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک روٹین کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ یہ بھی ایک ماضی کے انہوں نے پوچھا کہ رکاوٹ کیا، پھر ابھی تک اعلان کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی شہزاد اقبال صاحب نے کہا جی ہو جائے گا اعلان۔ پھر آگے روکھڑی والا، میجر خرم روکھڑی والا اور سلیمان احمد والا جو ایشو تھا، پہلے نمبر پہ آج شہزاد اقبال نے سلیمان احمد کو لیا، کیونکہ میجر روکھڑی نے جو کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں پرسوں بتایا کہ میں نے عمران خان صاحب کے کہنے سے میجر جنرل نصیر سے، فیصل نصیر سے ملاقات کی تھی،
اور ان کے کہنے سے سارا کچھ میسیجز وغیرہ گئے تھے، اور انہوں نے ایک جو ویڈیو کلپ تھا اس کا بھی تذکرہ کیا۔ سلیمان احمد جو پی ٹی آئی میں ہیں اور سنگر بھی ہیں، آج ان کو سلیمان صاحب کو لیا ہوا تھا شہزاد اقبال صاحب نے، اور انہوں نے یہ بھی شروع میں کہا کہ ہمارے ساتھ پھر موجود ہوں گے بعد میں خرم روکھڑی صاحب، لیکن خرم روکھڑی صاحب پھر نہیں آئے تھے، ان کو پھر چاروں نچار حامد میر صاحب کو لینا پڑا۔ لیکن پہلے سلیمان احمد صاحب نے کن کن باتوں کا ریبٹل دیا ہے اور تردید کی۔ کہتے ہیں میں نے چیئرمین کے ان کی ملاقات کا نہیں کہا تھا، چیئرمین نے نہیں کہا تھا، گولیاں لگنے کے بعد کسی نے مجھے جنرل فیصل سے ملنے کا نہیں کہا تھا، یعنی یہ جو وزیر آباد میں ہوا ہے، ایک تو انہوں نے یہ تردید کی ہے۔ سارا انیشیٹو میجر خرم روکھڑی کا تھا کہ میرے ان سے اچھی دوستی ہے، یہ ستمبر کی بات ہے، ستمبر کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی انفرادی حیثیت سے ستمبر میں ملا تھا، یعنی خرم اپنا جو سلمان صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، سلیمان احمد صاحب، کہ میں اپنی انفرادی حیثیت سے ملا تھا۔ اب یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ملے تھے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے تردید دیا، اور انہوں نے کہا کہ روکھڑی اور خان کبھی ایک سال سے گفتگو نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میجر خرم روکھڑی کی ایک سال سے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ کشمیر کے الیکشن کے دوران میں روکھڑی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے دن میں اتنے پتہ کتنے لوگ ملتے ہیں اور آ کے سلام دعا کرتے ہیں، ملنے ملاقات کرنے میں اور اس طرح کی اس میں فرق ہوتا ہے۔ سلیمان تھوڑی سی لاجک بنتی ہے اس میں، اور میں اپنی انفرادی حیثیت سے ملا تھا، ان کی ملاقات سال سے نہیں ہوئی۔ تصویر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملاقاتیں وہی جو میں نے بتایا، کبھی خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ وہ جا کر ملیں، میں نے ہر قسم کے لوگوں کو ملتا ہوں، مجھے کسی سے ملنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا سلیمان صاحب کا، جس میں انہوں نے خان صاحب کو بھی تردید کی کہ انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے روکھڑی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے انیشیٹو ان کا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ستمبر میں ملا تھا، اس حملے میں گولیاں لگنے کے بعد کوئی ملاقات کا نہ کسی نے بات کی نہ ہوئی۔ حامد میر صاحب نے آگے پھر، کیونکہ روکھڑی صاحب تو آئے نہیں ان کے پروگرام میں، حامد میر صاحب نے کہا کہ سلیمان احمد کو میں 35-40 سال سے جانتا ہوں۔ اب کیونکہ ایک سوال اٹھا تھا جو شہباز گل وغیرہ کی طرف سے، فواد چودھری کی طرف سے، کہ میجر خرم روکھڑی کون ہے، تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھ رہے ہیں، تو ان کی بنیادی رکنیت بھی سنا ہے کہ منسوخ ہوئی ہے، لیکن اسی بات کو اگر کہہ دیں کہ انڈورس ایک طرح سے کیا ہے وہ حامد میر صاحب نے، انہوں نے کہا جی میں سلیمان جو ہے ان کو میں جانتا ہوں 30-35 سال سے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہر ان کی بات کے حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں یا سارے کچھ۔ انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ خرم روکھڑی صاحب سے میری ابھی ملاقات ہوئی ہے، خود انہوں نے کہا، اور خرم روکھڑی کو میں اتنا نہیں جانتا، یہ کہا حامد میر نے۔ ایم کے آر جو ہے میجر خرم روکھڑی وہ یوز کرتے ہیں، ایم کے آر ایک انہوں نے کہا ہے جس کے اوپر میرے خیال میں سلیمان صاحب دوبارہ بھی آگے بات کر سکتے ہیں، کہ ایم کے آر یعنی میجر خرم روکھڑی کو ایم کے آر لکھتے تھے، ایم کے آر کے نام کا میسیج آیا ہوا تھا کہ ایم کے آر سے کہیں، یا ایم کے آر میں اور ایم کے آر جا کے ملے ہیں، یعنی کہ حامد میر صاحب کو وہ میسیج دکھایا گیا یا انہوں نے دیکھا ہے۔ سلیمان صاحب نے خان صاحب کو جو میسیج کیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا کہ میں اور ایم کے آر جو ہیں وہ ان سے مل کے آئے ہیں میجر جنرل فیصل سے، یا ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں۔ تو یہ حامد میر ہے، اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ سلمان کر سکتے ہیں، آگے بتا سکتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کے اوپر ایک واقعہ جس کے اوپر کل سے بڑا واویلا تھا۔ دوسرا، آرمی چیف عمران خان صاحب جب آئیں گے یہاں پہ، اس کا سیاسی سین جو بھی اس کا بنتا ہے، کیونکہ بیک ڈور دونوں طرف سے رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معاملے کو دونوں جو جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کہہ لیں اور پی ٹی آئی کہہ لیں، یا نون لیگ اور پی ٹی آئی کہہ لیں، ان کو مل کے بیٹھ کے معاملے کو طے کرنے کا بھی کہا، اور ان کی طرف سے اتنا کوئی گرین سگنل اس طرح سے نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو، تو اسی وجہ سے وہ شہباز شریف مشاورت کے لیے گئے ہیں، پھر وہاں گئے، وہاں سے کیا جواب لے کے آتے ہیں، کوئی ڈان وغیرہ کے حوالے سے تو نواز شریف، ڈان کی جو سٹوری تھی کہ نواز شریف نے پتہ نہیں منع کر دیا یا کیا کر دیا، جو بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو صرف ایک جو ہیں ان سے مسئلہ ہے، باقی اگر وہ مارچ لے کے آتے ہیں، اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے، یا یہ ساری چیزیں روٹین میں ہوتی ہیں، تو اگر وزیر اعظم اس کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک شخصیت ہے، اور میرے خیال میں یہ ادارے کو بھی سوچنا چاہیے اگر اس طرح کا کوئی ہے مسئلہ، اور پی ڈی ایم کو اور خاص طور پہ نون لیگ کو بھی سوچنا چاہیے، تاکہ فردر اس قسم کے کسی تنازع سے بچیں کہ اس طرح کی شخصیت کو اگر لگا دیا جائے۔ باقی عمران خان صاحب کو اگر کسی پہ ایشو نہیں ہے تو میرے خیال میں سینس اور جو ہے اس کو پریویل کرنا چاہیے، اور اس قسم کی اس سے بچنا چاہیے، اور دیکھنے والے تو پھر بعد میں یہ کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اپنا لگایا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن خان صاحب نے پس پردہ جو ہے وہ میسیج یہی دیا ہے کہ ان کو صرف ایک شخصیت سے مسئلہ ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔